بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں سمی ابراہیم ہوں اور آپ ہمارا سوشل میڈیا دیکھ رہے ہیں سمی ابراہیم آفیشیل۔ مطیع اللہ جان نے تمام گفتگو جو بھی اس کے ساتھ ہوئی جب وہ اغوا ہوا اس کو بیان کر دیا، اور بڑے سنگین سوالات اس سے اٹھ گئے ہیں۔ میں جو انہوں نے کہا ان کی روشنی میں جو سوال اٹھے ہیں اس پر میں بات کروں گا۔ سب سے پہلے تو مطیع اللہ جان نے یہ بتایا کہ جہاں پر مارگلہ تھانے میں جہاں انہیں رکھا گیا تھا وہاں پر اور بھی بہت سارے پی ٹی آئی کے ورکرز قید تھے، اور یہ وہی لوگ تھے جو احتجاج کرنے آئے تھے۔ ان کے ساتھ مطیع اللہ جان کی گفتگو ہوئی۔ اب یہ بہت اہم ہے جو مطیع کہہ رہے ہیں، کیونکہ عام تاثر اس وقت جو بڑی سکرین ہے یا جو بڑے بڑے کالم نگار ہیں، بڑے بڑے جو غادری قسم کے جرنلسٹ ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ جی بالکل حوصلے ٹوٹ چکے ہیں تحریک انصاف کے، اور ڈی چوک میں جو کچھ ہوا ہے، جس طرح گولیاں ماری گئی ہیں، اب کوئی احتجاج کے لیے نہیں آئے گا۔ اب پی ٹی آئی جو ہے وہ ایک طرح سے سیاسی طور پر مفلوج ہو کے رہ گئی ہے، اور بہت مشکل ہے کہ وہ اب کوئی عوامی مظاہرہ کرے۔ لیکن مطیع اللہ جان نے جن لوگوں سے گفتگو کی جو حوالات میں تھے، وہ یہ کہتے ہیں کہ ان کے حوصلے بہت بلند تھے، وہ ڈٹرمن تھے، اور وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ہمیں کیا ہے، ہم ایک دن یا ایک ہفتہ یا ایک مہینہ بھی اگر جیل میں رہیں تو کیا فرق پڑتا ہے؟ عمران خان تو 1.5 سال سے جیل میں پڑا ہوا مصیبتیں اور صعوبتیں برداشت کر رہا ہے، تو ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے۔ دے ور ویری ڈٹرمن۔ وہ جو پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے، اس پروپیگنڈے کو بالکل قطعی طور پر مطیع اللہ جان نے پی ٹی آئی کے ان ورکرز کے ساتھ جو گرفتار تھے ان کے ساتھ گفتگو کر کے اس جو ایک جھلک ہمیں نظر آئی ہے، جو ونڈو انہوں نے کھولی ہے کہ حوصلے کسی کے پست نہیں ہوئے، اور یہ جو جیلوں میں گئے یا جو گولیاں کھائیں یا جو کچھ بھی ہوا، اس کے بعد بھی پی ٹی آئی کے لوگ بالکل احتجاج کرنے کے لیے عمران خان کی کال پر دوبارہ باہر آنے کے لیے تیار ہیں۔ پھر ایک اور بڑا اہم ایشو جو ہلاکتوں کو چھپانے کی جس طرح کوشش کی جا رہی ہے، مطیع اللہ جان نے بتایا جو پمز میں انہوں نے جس طریقے سے تحقیق کی، اور وہاں پر جو رجسٹر ہے اس پر جو ڈاکٹرز کے دستخط تھے، جس کے رینجرز کے جو اہلکار تھے ان کی ہلاکت پر بھی، اور پی ٹی آئی کے ورکرز کی ہلاکت پر بھی، تو وہ مطیع اللہ جان بتاتے ہیں کہ وہ رجسٹر ہی غائب ہو گیا، اور وہ جو ڈاکٹر تھا اس نے اس بات کو بھی تسلیم کرنے سے وہ انکاری ہو گیا کہ یہ اس کے دستخط ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے جو انہوں نے بتایا کہ چھپانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور حقائق جو ہیں اس پر پردہ ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ پھر ایک اور جو بڑی امپورٹنٹ بات اس سے سامنے آئی کہ اس وقت ایک تاثر حکومت یہ دے رہی ہے کہ گرفتاریاں بہت زیادہ ہوئی ہیں، کہ گرفتار ہوئے ہیں لوگ، تاکہ جو لوگ مارے گئے، جن کی لاشوں کو غائب کر دیا گیا، جو اپنے گھروں میں نہیں گئے، ان کے لواحقین یہ سمجھیں کہ شاید ان کے پیارے گرفتار ہو گئے ہیں اور وہ مختلف جیلوں میں ہیں، اور ان کی آمد کا انتظار کرتے رہیں، اور 2-3 مہینے اس طرح سے گزر جائیں تو پھر یہ معاملہ ہی دب جائے گا، کون ان کی بات سنے گا؟ تو یہ ایویڈنس مطیع اللہ جان کا جو انٹرویو ہے اس سے آئے ہیں کہ ایک تو حکومت جو بھی ہلاکتیں ہوئی ہیں، جو بھی وہاں پر قتل و غارت ہوئی ہے، اس کو چھپانے کے لیے ریکارڈ غائب کر رہی ہے، اس کو چھپانے کے لیے رجسٹر غائب کیے جا رہے ہیں، اور دوسرا ایک تاثر دینا یہ مقصود ہے کہ بہت سارے لوگ گرفتار ہوئے ہیں، تاکہ جن لوگوں کی ہلاکتیں ہوئی ہیں وہ بھی یہ سمجھا جائے کہ وہ گرفتار ہوئے ہیں، اور پھر اس کے بعد یہ معاملہ دب جائے۔ پھر انہوں نے بتایا کہ کیا کیا جا رہا ہے۔ رات کو 11-12 بجے جو لوگ تھے ان کو گاڑیوں میں بٹھایا، ان کو ہتھکڑیاں لگائیں اور ان کو گھماتے پھراتے رہے، اور یہ کہا کہ آپ کو پیش کرنے جا رہے ہیں میجسٹریٹ کے سامنے۔ اب رات کو 3 بجے 4 بجے 12 بجے کون سا میجسٹریٹ ہوتا ہے، لیکن صرف ان کو اذیت دینا، صرف ان کو تکلیف دینا، ان کو اعصابی طور پر توڑنا اور سونے نہ دینا، یہ ایک تکلیف دینے کا ایک مختلف یہ ایک طریقہ کہ رات کو ہتھکڑیاں لگا کے گاڑیوں میں بٹھا کے ٹھنڈ میں انہیں آپ گاڑیوں میں گھمائیں اور ایک اس طریقے سے انہیں آپ اذیت دیں۔ پھر ایک اور بات جو آبزرویشن انہوں نے بتائی ہے کہ پولیس کے حکام سے ان کی بات چیت ہوئی تو ادارے کے اندر ایک بہت بڑی مایوسی ہے، ادارے کے اندر لوگ جو ہیں وہ پریشان ہیں،
اور یہ جو اگر پولیس فورس پاکستان کی مایوس ہو جائے، اور وہ مایوس کیوں ہے؟ کہ ان کو ہدایات کہیں اور سے آ رہی ہیں، ان کو چلانے والے کوئی اور ہیں، یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ مطیع اللہ جان کہہ رہا ہے۔ اور پولیس کے جو اس وقت جو خیالات ہیں اس کے بارے میں وہ بتا رہا ہے۔ اب اگر پولیس مایوس ہو جائے اور پولیس اپنا کام کرنے کی بجائے کسی اور کے آرڈرز کو ماننا شروع کر دے، یا زبردستی اس سے وہ آرڈر منوائے جائیں، تو مجھے بتائیے کہ پھر پاکستان کے لوگ، پاکستان کے سول ادارے امن کے لیے کس کو دیکھیں گے؟ یہ امن کیسے قائم ہوگا؟ اور پھر کیا آئین کسی کو اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ وہ پاکستان کے اداروں پر ڈومینیٹ کرے، وہ پولیس پر ڈومینیٹ کرے؟ پولیس ہماری شہری دیہاتی علاقوں میں، شہری علاقوں میں سول جو لائن آف ڈیفنس ہے، پہلی لائن آف ڈیفنس ہے وہ، اور اسی پہ لوگ ڈپینڈ کرتے ہیں۔ لیکن اگر وہ مایوس ہیں، اگر ان کی جو سٹرنگز کہیں اور سے پل کی جا رہی ہیں اور کوئی اور انہیں مجبور کر رہا ہے کچھ کرنے کے لیے، تو پھر اس ادارے کی افادیت کیا ہوگی؟ یہ ادارہ کس طرح اپنا رول پلے کر سکے گا؟ بڑے اہم سوال اٹھائے ہیں مطیع اللہ جان نے۔ اور پھر انہوں نے جس طریقے سے ان کو اٹھایا گیا پردے اور کپڑے منہ میں ڈال کر، اور ان کو لے جایا گیا، اور ان کو اٹھانے والے اور تھے، یعنی کس نے ان کو اٹھا کے اس تھانے میں پہنچایا، حوالات میں پہنچایا، نہیں پتہ انہیں۔ کپڑے، اور جو حوالات کے اندر جن لوگوں نے ان کو ٹریٹ کیا ان کا رویہ قدر بہتر تھا، لیکن جو اٹھانے والے تھے وہ ابیوسو لینگویج استعمال کر رہے تھے، گالی گلوچ کر رہے تھے، سخت گیر ان کا لہجہ تھا۔ پہلے وہ ثاقب بشیر کو اٹھا کے لے گئے، آدھے گھنٹے بعد واپس آئے، پھر وہ مطیع اللہ جان کو انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو لے کے جائیں گے۔ تو یہ جو کچھ بھی ہوا، انہوں نے جو نریٹ کیا ہے جو سارا واقعہ، جس سے ایک ہمیں جھلک ملتی ہے کہ کس طرح جو قتل و غارت ہوئی اس کو چھپانے کی کوشش کی جا رہی ہے، ہمارے ادارے کس قدر بے بس ہو چکے ہیں، اور کس طریقے سے ورکرز کو ٹریٹ کیا جا رہا ہے۔ ایک اور جو بڑی امپورٹنٹ جو گفتگو ہے وہ حامد میر صاحب کی ہے، جس میں انہوں نے سرائیکی بیلٹ سے تعلق رکھنے والے شفیق احمد لنڈ کا ذکر کیا، اور کہا ہے کہ وہ شخص ان کے ساتھ تھا اس دن، اور بار بار ان کو پانی بھی دے رہا تھا، بار بار نمک بھی دے رہا تھا، اور وہ کوئی تقریباً آدھا گھنٹہ ان کے ساتھ رہا ہے۔ اور پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ میں نے تصویر دیکھی، اور اس کی جب میت کو دیکھا تو میں نے کہا یہ تو ہمارے ساتھ رہا ہے۔ پھر اس کے بھائی نے بتایا کہ وہ باڈی نہیں دے رہے، اور یعنی مختلف ڈیمانڈز تھی ان کی کہ کہا جائے کہ یہ ایکسیڈنٹ میں مارا گیا، اور پھر اس کی باڈی دی گئی۔ پھر کچھ لوگ یہ بتا رہے ہیں کہ ہم جب گئے تو ہم نے 2-3 وہاں پر سندھ سے بھی جو ہلاکتیں ہوئیں 2-3 وہ بھی دیکھیں، وہ میتیں بھی غائب کر دی گئیں۔ بڑا یہ ایک سنگین معاملہ ہے۔ تو کیا سپریم کورٹ آف پاکستان کوئی جوڈیشل کمیشن کا اعلان کرے گی، یا بالکل ہر طرف ایک ہو کا عالم ہے اور سب لوگوں نے آنکھیں بند کر لی ہیں؟ پاکستان کے نہتے عوام پر گولیاں چلائی گئی ہیں، پوری دنیا میں لوگ مختلف ایمبیسیز کے سامنے، مختلف دفاتر کے سامنے بڑے بڑے بینرز لے کے بیٹھے ہیں کہ ہم پر گولی کیوں چلائی گئی، یہ گولیاں کیوں ماری گئیں، کیوں چلائی گئیں؟ اور پھر کچھ کالم نگار ہمارے ایسے، میں ضرور ذکر کروں گا ابصار عالم کے، خیر وہ ایک جھوٹا آدمی ہے، اس لیے کہ اس نے یہ کہا تھا ریکارڈ پہ کہ اب میں پیمرا کا چیئرمین بن گیا ہوں، اب میں صحافی نہیں رہوں گا۔ لیکن اس قدر ڈٹھائی ہے، اس قدر بے شرمی ہے کہ، اور پھر وہ اگلے دن ایک نوجوان لڑکی کو، یہ جو جرنلسٹ جو اس کا انٹرویو کر رہی تھی، اس کو ڈرا دھمکا رہا تھا کہ یہ سوال نہ کریں، یہ آپ کا جو کیریئر ہے، یہ آپ کو پتہ ہے اس پر اس کا اثر ہو سکتا ہے۔ انتہائی افسوسناک، اس قسم کے لوگ اب صحافی بن گئے ہیں، اس قسم کے لوگ اب غنڈہ گردی پر اتر رہے ہیں اور سکرین پر غنڈہ گردی کر رہے ہیں۔ اور پھر ایک جگہ پر وہ بتا رہا ہے کہ گولیوں کی، پہلے تو کہہ رہا ہے کہ گولیاں ہی نہیں چل رہی، گولیاں چل رہی ہیں تو کہتا ہے یہ ربڑ کی بلٹس چل رہی ہیں۔ کس نے بتایا تمہیں کہ یہ ربڑس کی بلٹ ہیں وہاں بیٹھے بیٹھے؟ خدا سے ڈرو۔ اور یہ وقت اگر وہ نہیں رہا تو وقت یہ بھی نہیں رہے گا۔ لیکن اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے، اور معصوم لوگوں کو جن لوگوں نے مارا، وہ جو خون وہ جس کو وہ ایک مظلوم خون ہے، اور وہ جو آپ نے بہا دیا خون، وہ ضرور بولتا ہے اور وہ ضرور اپنا انتقام لیتا ہے۔ بہرحال یہ اس وقت ساری صورتحال ہے، اور بھی بہت کچھ ہے،
آج انشاءاللہ اگلے ویلاگز میں آپ سے ان کا تذکرہ کریں گے، لیکن مطیع اللہ جان نے جس ہمت سے، جس دلیری سے، جس بہادری سے جو کچھ ان کے سامنے آیا انہوں نے بیان کیا، اور پھر جو ایک ان کا سوال ہے کہ آپ کو شرم آنی چاہیے کہ آپ ایک صحافی پر منشیات کا پرچہ ڈال رہے ہیں، آپ ایک صحافی کو کہہ رہے ہیں کہ اس نے بندوقیں چھین لی ہیں اور اس نے پولیس پر گنیں تاری ہیں، تان لی ہیں، اس بندے نے جس نے کبھی زندگی میں سگریٹ بھی نہیں پی، اور کیا یہ پستی کا لیول آ گیا، اور اس کو ڈیفینڈ کرتے ہیں، ہماری فورسز اس کو ڈیفینڈ کرتی ہیں۔ انتہائی شرمناک ہے یہ سب کچھ جو انہوں نے بیان کیا، لیکن بہرحال مطیع اللہ جان، گڈ لک ٹو یو، اور بہت زیادہ تعریف اور بہت زیادہ آپ کے لیے شاباشی۔ اگلی ویڈیو تک اجازت، اللہ نگہبان۔